بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے کے افسوسناک واقعے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 1 ماہ غلاموں کے ہمراہ احتیاطاً دار ارقم میں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران آپ پر حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ تنہا صفا پہاڑی پر رونق افروز تھے اور صفا پہاڑی دار ارقم سے بالکل ملی ہوئی ہے کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس نے آپ کو تنہا پا کر بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ بہت کچھ کہا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس جاہل کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے ڈنڈے سے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کو اتنی تکلیف دی کہ جسم نازنی سے خون رسنے لگا، لیکن آپ نے اف تک نہ کی۔ وہ اپنا غصہ اتار کر حرم چلا گیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی خاموشی سے تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعہ نے جانثاروں پر کیا اثر کیا ہوگا، ان کا جذبہ انتقام کس قدر بھڑکا ہوگا، لیکن پیکر صبر و حلم کے غلاموں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کی ہمت کس طرح ہو سکتی تھی، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن امن و امان کی بقا کے ساتھ حق کی دعوت دینا تھا، لہٰذا کوئی رد عمل نہ ہوا۔ ہاں، رب کریم نے اپنے محبوب کی تکلیف اور اس پر صبر کا صلہ دیا کہ ایک ایسے شخص کو غلام بنا دیا جس سے مسلمانوں کو تقویت ملی، جبکہ وہ اس حادثے میں شامل بھی نہ تھا اور نہ ہی کہیں قریب تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے بہت شوقین تھے۔ اس دن بھی وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپس آتے ہی پہلے حرم میں حاضری دیتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ آج جب وہ واپس آئے تو کہیں صفا کے قریب انہیں عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے روکا، جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ابو جہل کی بےہودگی اور بدتمیزی کو دیکھا تھا، اور اس پر وہ آپ کی خاموشی سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو سب واقعہ کچھ ایسے انداز سے بتایا کہ وہ بے حد متاثر ہوئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ ان کی یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر نہ تھی، بلکہ صرف اپنے بھتیجے پر ظلم کی خبر نے انہیں بے قرار کر دیا تھا۔ یہ خونی حمیت ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ اور ان کا غلام بننے کا سبب بن گئی۔ حضرت حمزہ حرم شریف میں داخل ہوئے، چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ آپ نے نہ کسی سے طواف کیا، نہ ملاقات کی۔ لوگوں کو ان کی اس حالت پر بہت حیرت ہوئی۔ وہ سیدھے ابو جہل کے قریب پہنچے اور بغیر کچھ پوچھے اس کے سر پر اپنی کمان دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پھر حضرت حمزہ نے للکارا اور کہا، تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی تھی اور اسے زخمی کیا تھا، وہ ہمارے دین کے خلاف ہے تو کیا ہوا، لیکن تنہا نہیں ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ابو جہل اٹھ اور میرا مقابلہ کر، پھر دیکھ تیرا اور تیرے قبیلے کا کیا حال ہوتا ہے، اور سن، میں نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور سن لے کہ میں نے اپنی بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے، میں اس کی حمایت کروں گا۔ حضرت حمزہ کا یہ حال دیکھ کر اور ان کی زبان سے مشرف اسلام ہونے کا اعلان سن کر لوگوں کی تو حالت غیر ہو گئی، اور انہوں نے ابو جہل کو گھیر لیا اور اس کو ملامت کرنے لگے اور شرمندہ کرنے لگے، اور بالآخر ابو جہل نے حضرت حمزہ سے معافی مانگی۔ ابو جہل سے فارغ ہو کر حضرت حمزہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، چچا، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ نے میرے دشمن سے بدلہ لے لیا اور آپ مجھے لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا خواہش مند ہوں۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام پر داعی اسلام کو گواہ بنا لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چچا کے مشرف با اسلام ہونے کی بے حد خوشی ہوئی۔ مسلمانوں میں بھی خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ادھر کفار کو زبردست دھچکا لگا۔
عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ اہل مکہ یہ سوچنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہمیں تدبیر و تدبر سے منظم ہو کر کرنا ہوگا، جبکہ وہ اب بھی غلط سوچ میں مبتلا تھے کہ نہ تو وہ اپنے مکر و فریب سے اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ سکتے تھے اور نہ ہی اپنی قوت و طاقت سے اسلام کے شعاعوں کو بجھا سکتے تھے، کہ دونوں کا محافظ اللہ قادر و قدیر ہے۔ فرمایا گیا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ ہی لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نیز ارشاد ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، خواہ کافر پسند نہ کریں۔ حضرت حمزہ نے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد چند اشعار کہے، جس میں سے ایک شعر یہ ہے وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْصَوْهُ بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ، احمد مصطفیٰ کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کمزور اور عقل و فہم سے گری ہوئی بات ان کا گھراؤ نہیں کرتی۔